السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کے متعلق چند حکایات۔ حکایت نمبر 1۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے حاضر ہو جاتے تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا نہ فرماتے ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم سب کھانے پر حاضر تھے کہ اچانک ایک لونڈی اس طرح بے اختیار دوڑتی چلی آئی گویا کہ کوئی اس کو ہانک رہا ہے۔ اس نے فوراً کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد ایک دیہاتی اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے چاہا کہ اپنے لیے اس طرح سے کھانا مہیا کرے کہ کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے تو وہ پہلے اس لونڈی کو بھگا کر لایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس دیہاتی کو بھگا کر لایا۔ میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ خدا کی قسم شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ حکایت نمبر 2۔ قیصر روم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، آپ مجھے کوئی دوائی بھیج دیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی روانہ کر دی کہ اس کو پہنا کرو۔ قیصر روم جب اس ٹوپی کو سر پر رکھتا تھا تو درد سر سے جاتا رہتا، لیکن جب ٹوپی سر سے ہٹاتا تو درد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ شاہ روم کو اس پر تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھول کر ٹٹولا تو اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حکایت نمبر 3۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فارس کے مجوسیوں نے کہا کہ آپ اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس پر ہمیں کوئی نشانی بتلائیں تاکہ ہم اسلام قبول کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ زہر قاتل لائیں۔ وہ ایک زہر قاتل کا پیالہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اور سارا زہر کا پیالہ پی گئے اور ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو گئے۔ مجوس نے کہا کہ یہ دین واقعی سچا دین ہے۔ حکایت نمبر 4۔ ایک اللہ والے نے خوش خط انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی اور پھر وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے کفن میں رکھ دو۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ قیامت کے روز اپنے رب سے کہوں گا کہ اے میرے مولا تو نے ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط یعنی قرآن کریم کا پتہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آج اپنے خط کے ذریعے سے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ یعنی قرآن کی ہر سورت ایک خط ہے اور اس کا پتہ اور سر کا تاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو سراسر رحمت ہے۔ حکایت نمبر 5۔
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک دفعہ شدید درد اٹھا تو آپ نے اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی نے جنگل میں ایک قسم کی گھاس کھانے کا حکم دیا۔ جب آپ نے اسے کھا لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ درد اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام خود بخود اس گھاس کی طرف چلے گئے اور اسے کھا لیا، مگر مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ، پہلے جب میں گیا اور اس گھاس کو کھا لیا تو ٹھیک ہو گیا، مگر اس دفعہ تو مرض اور بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تم میرے نام سے اس گھاس کی طرف گئے تھے تو شفا حاصل ہو گئی تھی، اب اس مرتبہ تم اپنی مرضی سے گھاس کی طرف گئے تو مرض بڑھ گیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کے لیے تریاق میرا نام ہے؟